الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له وصلي على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وأشرف الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله مجريها ومرساها صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا کا نام سہارا ہے ہر کسی کے لیے، خدا کا نام سہارا ہے ہر کسی کے لیے، خدا کا ذکر ہی تسکین ہے زندگی کے لیے، دل و نظر کو ضرورت نہیں چراغوں کی، دل و نظر کو ضرورت نہیں چراغوں کی، یقین کی شمع ہی سب کچھ ہے روشنی کے لیے، میں کیوں جہاں میں کسی اور کی طرف دیکھوں، میں کیوں جہاں میں کسی اور کی طرف دیکھوں، خدا کی ذات ہی کافی ہے دوستی کے لیے، زباں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو ہر دم ماہر، زباں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو ہر دم ماہر، یہی وظیفہ ہے ایمان کی
تازگی کے لیے۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی 2 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ رب العالمین نے جہاں پر انسان کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں پر اپنی ذات کو یاد کرنے کی لذت کے حاصل کرنے کا دعوت اور درس بھی دیا ہے کہ اللہ کے نام کو ہر لمحہ، ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھو، کہ اس کی یاد، اس کے الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہوتے رہیں گے تو آپ کی زندگی میں خیریں اور برکتیں بھی اس کی برکت سے حاصل ہوتی رہیں گی۔ اور انہی میں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ کا اسم ذاتی ذکر کیا جا رہا ہے، لفظ اللہ، جو اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اور یہ اللہ کا ذاتی نام قرآن پاک میں 2360 بار مکرر آیا ہے، بار بار آیا ہے۔ اور یہ ایسا لفظ ہے کہ جس لفظ کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ کی یاد اگر اس لفظ سے کی جائے تو اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ سارے کے سارے اس ایک نام کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے 2 صفاتی نام اس بسم اللہ کے اندر ذکر کیے گئے، ایک رحمان کا اور ایک رحیم کا۔ رحمان کے اندر بھی پوری دنیا کے اوپر جتنی بھی رحمت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس رحمان کی رحمت نظر آ رہی ہے۔ وہ اپنوں کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ بیگانوں کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو بھی رزق دے رہا ہے، اور اپنے ماننے سے انکار کرنے، جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، انکار کر رہے ہیں اس کی ذات کا، وہ ان کو بھی رزق عطا کر رہا ہے۔ سب اسی کا وظیفہ کھا رہے ہیں، لیکن وہ کسی پر اپنا رزق بند نہیں کرتا۔ وہ رب اگر موسیٰ کا ہے تو فرعون کو، نمرود کو، شداد کو بھی رزق دے رہا ہے۔ وہ رب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن رزق ابو جہل کا بھی وہ بند نہیں کرتا، بلکہ اس کو بھی دے رہا ہے۔ تو گویا ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز اور اپنی زندگی کے معاملات کو گزارنے کے لیے صرف ایک ہی درس دیا جا رہا ہے کہ تمہارے ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل امر ذی بال لا یبدا بسم اللہ فہو اقطع، اور ایک روایت میں ہے فہو اجزم، کہ جس خیر کے کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام بے برکت رہ جاتا ہے۔ بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کی ابتدا میں آپ بسم اللہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے اللہ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، خیریں اٹھ جاتی ہیں، رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔
تو اس لیے فرمایا گیا کہ جب بھی اپنے کسی کام کا آغاز کرو تو اس کام سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کرو، تاکہ اس رب کے نام کے ساتھ آپ کے کام کے اندر خیریں اور برکتیں بھی شامل ہو جایا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہو تو اپنے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ جب تم بسم اللہ پڑھ لیتے ہو اور اس کے بعد وضو کرنا شروع کر دیتے ہو، جب تک تم وضو کرتے رہتے ہو ایک محافظ فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہو کر تمہاری نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ تم نے اللہ کے نام سے وضو شروع کیا، وضو ایک عبادت ہے، اس عبادت کا آغاز تم نے جب بسم اللہ سے کر دیا تو فرمایا کہ تم بسم اللہ سے اپنے ہاتھوں کو دھو رہے ہو اور ادھر ایک محافظ فرشتہ پیچھے کھڑا تمہاری نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک تمہارا وضو مکمل نہیں ہو جاتا تمہاری نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ، جب سواری پر سوار ہو تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ تمہارے ہر قدم پر اللہ رب العزت اس سواری پر سوار ہوتے ہوئے اگر تم نے بسم اللہ پڑھ لیا ہے، ہر قدم پر اللہ رب العزت تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم کشتی میں سوار ہونے لگو تو اس وقت بھی بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت کی طرف سے اس وقت بھی ایک محافظ فرشتہ تمہاری نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک تم سفر میں ہوتے ہو اس وقت تک تمہاری نیکیاں لکھتا رہ جاتا ہے۔ اور یہ کیسی خوبصورت عبادت اور بڑے مختصر الفاظ میں چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی آتی ہے، بڑوں کو بھی آتی ہے، اور اس کے پڑھنے میں ہمارا کوئی وقت بھی نہیں لگتا، کوئی قوت بھی صرف نہیں ہوتی، اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا، خیروں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے اس کی طرف سے رحمتیں اترنی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، جب تم کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور اگر تم کھانے کے شروع میں بسم اللہ بھول بھی جاؤ تو آخر میں تمہیں یاد آئے تو بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لیا کرو، اس سے وہ ساری کی ساری کھانے کی برکتیں تمہیں حاصل ہو جائیں۔ کیسا فائدہ ہے اس میں کہ اگر ہمیں برتن چاٹتے ہوئے بھی یاد آ گیا، اوہ میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، تو اس وقت بھی اگر یہ بسم اللہ پڑھ لی تو جتنی خیریں برکتیں تھی اللہ رب العزت وہ ساری کی ساری تمہیں نصیب فرما دے گا۔ تو ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا اور وہ کھانا کھائے جا رہا یہاں تک کہ اس کا ایک لقمہ باقی رہ گیا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ میں نے تو بسم اللہ ہی نہیں پڑھی تھی، بھول گیا تھا میں، تو اس نے فوراً یہ پڑھا بسم اللہ اولہ آخرہ۔ ابھی اس نے یہ پڑھا ہی ہے، ساتھ ہی میرے محبوب علیہ السلام مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے مسکرانے کی وجہ سمجھ نہیں آئی، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا اور بسم اللہ بھول گیا، اور اس کے ساتھ آ کر شیطان بھی اس کے کھانے میں شامل ہو گیا اور وہ بھی کھانا کھانے لگ گیا۔ کھانا کھاتا رہا یہاں تک کہ اسے یاد آ گیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ جیسے ہی اس نے بسم اللہ پڑھی ہے اسی وقت اس شیطان نے جا کر پرلی طرف قے کر دی، شیطان کی قے ہو گئی اس کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے۔ تو گویا میرے محبوب علیہ السلام نے امت کو تلقین کی کہ جب تم اپنے معمولات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر بسم اللہ کو شامل کر لو گے، پھر تم دیکھو کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل کیسے ہوتی۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے بڑے محبت کرنے والے صحابی تھے، اور غزوہ احد میں تو انہوں نے اپنی ایسی قربانی اللہ کے نبی کے لیے دی کہ یوں دفاع کر رہے ہیں میرے محبوب کے سامنے، جیسے لکڑی کا تختہ ہوتا ہے، یوں آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ دشمن کا کوئی تیر کوئی تلوار میرے محبوب پہ اثر نہ کرے، بلکہ جو بھی لگے مجھے لگے۔ یہ تھا عشق، یہ تھی محبت۔ یہاں تک کہ ایک کافر آیا، اس نے آ کر حضور کی طرف تلوار مارنا چاہی، اور وہ تلوار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لگی، اور اس سے حضرت طلحہ کے ہاتھ کی 4 انگلیاں کٹ کے زمین پہ گر گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کٹی انگلیاں ہیں، انگلیاں 4 کٹی حضرت طلحہ کی، اور 4 انگلیاں کٹنے پر اپنی زبان مبارک سے حضرت طلحہ
ہائے ہائے نہیں کرتے، واویلا نہیں کرتے، افسوس کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں حسن، اچھا ہوا اللہ کے نبی کا دفاع کرتے ہوئے میرے ہاتھ کی انگلیاں قربان ہو گئی۔ صحابہ تو یہ کہا کرتے تھے نا میری جان بھی قربان ہو جائے تو میں اپنے لیے یہ سودا سستا سمجھتا ہوں۔ جب انگلیاں کٹی فوراً زبان سے نکلا حسن، اچھا ہوا اللہ کے نبی کے دفاع کے لیے میری انگلیاں آج قربانی پیش کر کے رب کے حضور سرخرو ہو گئی۔ میرے محبوب کی کانوں میں وہ الفاظ حضرت طلحہ کے پڑے، میرے آقا نے یہ جب الفاظوں کو سنا، سن کر فرمانے لگے اے طلحہ بڑا خوبصورت موقع تھا، اے طلحہ بڑا عمدہ موقع تھا، بڑا اعلیٰ موقع تھا، لو قلت بسم اللہ لرفعتك الملائکۃ والناس ينظرون الیک حتی تلج بک فی جو السماء۔ اے طلحہ اگر آج تیری زبان پر اس موقع پہ اگر تیری زبان پر حسن کی جگہ بسم اللہ کے الفاظ نکل جاتے تجھے فرشتے اٹھا کر آسمانوں پہ لے جاتے، فرشتے اٹھاتے اور جب وہ آسمان کے اندر لے جاتے اور اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہوتے کہ طلحہ کو فرشتے اٹھا کر آسمانوں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ کیا خوبصورت لفظ میرے محبوب نے بتائے، یہ صرف حضرت طلحہ کے لیے نہیں تھے، یہ میرے لیے بھی تھے، یہ آپ کے لیے بھی ہیں کہ کوئی موقع ہوتا ہے ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والے ہوں، ایسے الفاظ نہ نکلیں جن الفاظ کے بولنے پر ہم اپنے رب کی نظروں سے گر جائیں، بلکہ ہمیں الفاظ وہ ادا کرنے ہیں جن الفاظ کے ادا کرنے پر ہم اللہ کے حضور بھی اور اللہ کے پیارے حضور کے حبیب کے حضور بھی ہم سرخرو ہو جائیں اور ہمیں وہ مقام مل جائے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے محبوب نے حاصل کرنے کی دعوت دی۔ تو حضرت طلحہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ فرشتے تجھے آسمانوں پہ لے جاتے، تو یہ سب ہمارے لیے ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پورے روز روشن کی طرح یہاں کہ بڑے گناہگار آدمی تھے، بڑی گناہوں سے بھری لتھری ہوئی زندگی گزار رہے تھے اور اسی شباب میں ہر وقت لگے رہتے تھے۔ وہ ایک دن چلتے چلتے راستے میں نظر پڑی، ہمیں بھی اخبار کے بڑے ٹکڑے نظر آتے ہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس پہ، ہمیں بھی بہت سے اللہ کے نام لکھے ہوئے زمین پر نظر آتے ہیں لیکن ہم نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو حضرت بشر حافی کی نظر پڑی تو فوراً تھے تو گناہگار لیکن دل میں ایمان کی چنگاری تو تھی نا، فوراً دیکھتے ہی کہنے لگے وہ میرے اللہ کا نام اور زمین پر اڑ رہا ہے، فوراً اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اسے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد گھر میں لے گئے، خوشبو لگائی، لگانے کے بعد کسی اونچی جگہ پر اس کو رکھ دیا۔ اس وقت کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، زاہد تھے، ان کو خواب میں کسی نے کہا کہ جاؤ بشر حافی کے گھر میں اور جا کر اسے یہ پیغام دے دو کہ جس طرح تو نے اپنے رب کے نام کا احترام کیا ہے تیرے رب نے بھی تیرے نام کو اسی طرح بلند کر دیا۔ وہ فرماتے میں اس کے گھر گیا، بشر حافی کے دروازے پہ دستک دی، جب دستک دی تو اندر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی، گانا بجانا چل رہا تھا اندر۔ تو میں نے اپنے اس کے دل میں سوچا کہ کون سے الفاظ مجھے کس بندے کے لیے کہا گئے۔ جب دروازے پہ دستک دی اس کی ایک خادمہ آئی، میں نے کہا کہ بشر کو بلاؤ، کہاں ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اندر ہیں۔ میں نے کہا بلاؤ۔ جب وہ باہر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ پیغام ملا ہے آپ کے لیے کہ جس طرح تو نے اپنے رب کے نام کو بلند کیا ہے تیرے رب نے بھی تیرے نام کو بلند کر دیا۔ فرماتے اسی طرح ننگے پاؤں اور ننگے سر جب وہ اتنی بات کہہ کر وہ اللہ کے ولی چل پڑے اور بشر حافی بھی نہ پاؤں میں جوتا پہنا نہ سر پہ کچھ لیا، ننگے پاؤں ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ خادمہ کہہ رہی جوتا تو پہن لے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بشر حافی کے الفاظ سے کہا گیا ہے میں آج ننگے پاؤں ہی جاؤں گا، میرے رب نے میرے جیسے گناہگار کو اتنا مقام عطا کر دیا، اب زندگی بھر کبھی اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اگر وہ نام کو صرف زمین سے اٹھانے پر اتنی عزت اور احترام دیتا ہے، جب میں پوری زندگی اس کے نام لگا دوں گا تو وہ مجھے کتنا احترام دے گا اور کتنی عزت عطا کرے گا۔ تو آج میرے لیے بھی یہ پیغام ہے، یہ آپ کے لیے بھی پیغام ہے، ہم اپنی زندگی کے معمولات میں اپنے رب کے نام کو شامل کر لیں، اپنے معمولات کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیسا خوبصورت وظیفہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس
गिरदाब के अंदर फंसी हुई है, जहां पर पानी ही पानी है, कोई निकलने का रास्ता नहीं है, और सिर्फ आधी बिस्मिल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। बेटा नजरों के सामने डूब गया था। कहा था, बेटा या बुनय्या रकब माना, ए मेरे बेटे मेरे साथ कश्ती पे सवार हो जा। कहने लगा, ए अब्बाजान मैं अभी पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और मुझे आपकी ये कश्ती की कोई जरूरत नहीं, आपकी तो आज कश्ती भी नहीं बचेगी, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। सावीला जबल, मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा, यासिमुनी मिनल मा, वो पानी से मुझे बचा लेगा पहाड़। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा आज कोई नहीं बच सकता, जिसको अल्लाह का हुक्म बचाएगा वही बचेगा। ये बात हो रही है, कुरान कहता है वहाला बैनहुमुल मौज, दोनों बाप बेटे के दरमियान में एक पानी की मौज हायल होती है और बेटा पानी में गर्क हो जाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आंखों के सामने गर्क होते हुए देखा और वो कश्ती में सवार हैं। फरमाया कि आधी बिस्मिल्लाह पढ़ी थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। अब ये बिस्मिल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, अल्लाह ने उस पानी के अंदर से निजात अता फरमा दी। और जिस बंदे को अल्लाह पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, उसकी जिंदगी में मुश्किलात कैसे आ सकती हैं, उसकी जिंदगी में मुश्किलात कैसे आ सकती। जिस तरह अल्लाह ने उनको निजात अता की, तो आज अगर मैं और आप भी इसको अपना वजीफा बना लें तो अल्लाह हमें भी अपनी परेशानियों से, मुसीबतों से निजात अता फरमा देंगे। ये एक सरकारी निशान है जो हमें दिया गया है। जिस तरह सरकारी गाड़ी के ऊपर एक नीली बत्ती लगी हो तो कोई दुश्मन उसके करीब नहीं जाता, ये सरकारी गाड़ी है, ये सरकारी गाड़ी। तो ये हमें रब की तरफ से एक सरकारी निशान दिया गया है, ये सरकारी निशान है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नबी ने फरमाया, तुम ये पढ़ लोगे, शैतान की क्या मजाल है कि वो तुम्हारे करीब भी आ जाए। तुम्हारे करीब शैतान आ ही नहीं सकता। हदीस पाक में आता है, फरमाया कि एक आदमी जब घर में दाखिल होता है तो घर में दाखिल होते वक्त अगर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ता तो फरमाया कि शैतान अपने साथियों से कहता है, आ जाओ, आज इस घर में हमें सोने के लिए जगह मिलेगी, आज हम इस घर में आराम करेंगे। तो वो शैतान अपने चेलों को बुलाता है अपने उस घर के अंदर, और जब वो बंदा अपने घर में दाखिल होकर उसके बाद खाना खाने के लिए बैठता है और उसके बाद वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता खाने के लिए भी, तो शैतान अपने चेलों से कहता है, आओ इस घर में हमें रहने के लिए भी जगह मिलेगी, हमें खाने के लिए खाना भी मिलेगा। और जब एक आदमी अपने घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, शैतान अपने चेलों से कहता है, इस घर में हमें सोने के लिए, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जब वो खाने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, उस वक्त भी शैतान उनसे कहता है, हमें इस घर से खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, हमें इस घर में रहने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। मेरे भाई, कितना वक्त लगता है हमारा, हमें दरमियान में याद आ जाता है, हमें आखिर पे याद आ जाता है। हम बिस्मिल्लाह को अपना विर्द बना ले, अपना मामूल बना ले, हम अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे। शैतान से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हिफाजत फरमा लेंगे। हज्जाज बिन यूसुफ बहुत जालिम आदमी था। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ी अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम की 10 साल खिदमत की। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी खिदमत की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की। तो मेरे महबूब ने एक दुआ हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाई थी, और वो दुआ जब हजरत अनस को सिखाई तो आपका मामूल था, आप उस दुआ को पढ़ा करते थे। अपनी माल की भी अल्लाह उससे हिफाजत फरमाते हैं, और घर बार की भी हिफाजत फरमाते हैं, कारोबार की भी हिफाजत फरमाते हैं, इज्जत आबरू की भी अल्लाह उससे हिफाजत फरमाते हैं। मुकम्मल तौर पे वो ऐसी दीवार खड़ी हो जाती, एक आदमी दुआ पढ़कर वो अल्लाह के महफूज किले के अंदर आ जाता। हज्जाज बिन यूसुफ बड़ी लजाजत से हजरत अनस बिन मालिक से कहने लगा, हजरत खुदा के लिए मुझे वो दुआ सिखा दें, मुझे दुआ सिखा दें। वो कभी किसी के सामने झुका नहीं करता था, वो बड़ा धड़ल्ले से बोला करता था, बड़ी लजाजत से कहने लगा, मुझे वो दुआ सिखा दें जो अल्लाह के नबी ने आपको सिखाई। तो हजरत अनस बिन मालिक फरमाने लगे, तू जालिम आदमी है, तू इस दुआ का अहल नहीं है, तुझे वो दुआ नहीं सिखाऊंगा। आपने कहा कि उसने कहा मुझे दुआ सिखा दें, तो हजरत ने कहा मैं नहीं सीख। लेकिन जब हजरत का मर्ज वफात हुआ, आपके इंतकाल का वक्त करीब हुआ, उस वक्त आपने अपने खादिम को बुलाया और बुलाकर आपने ये दुआ सिखाई। कहीं ऐसा ना हो
کہ یہ خزانہ میں اپنے ساتھ لے کر قبر میں چلا جاؤں، یہ امت تک پہنچنا چاہیے۔ وہ دعا کیا تھی؟ فرمایا بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بی شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اب یہ دعا ایسی خوبصورت دعا ہے، ہمیں تھوڑا سا اللہ یہ ذوق نصیب فرما دے کہ ہم ان دعاؤں کو تھوڑا سا سیکھنے کا اہتمام کر لیں۔ خدا کی قسم اتنے انمول موتی ہیں یہ، ہم ان دعاؤں کو پڑھ کر بالکل ہمیں بے فکر ہو جانا چاہیے کہ میرے نبی نے فرما دیا یہ دعائیں پڑھنے کے بعد اللہ تمہارے گھر کی بھی حفاظت کریں گے، اللہ تمہارے مال پر بھی پہرے دار مقرر کریں گے، اللہ کے حفاظت میں تم آ جاؤ گے، اللہ کی حفظ و امان میں آ جاؤ گے۔ تو ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنے میں کیا قباحت ہے، ان دعاؤں کو پڑھنا اپنا معمول بنائیں۔ اور اس دعا کے اندر بھی آپ دیکھیں شروع میں 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کی حفاظت کے قلعے کے اندر ہم محفوظ ہو رہے ہیں۔ گویا 3 دروازے ہم شیطان کی طرف سے بند کر دیتے ہیں، شیطان پھر ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو گویا ہمیں اپنے معمولات کے اندر ان چیزوں کو شامل رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کا نام صبح و شام، اس کا نام ہماری زبان پر ہو، اس کا ذکر ہماری زبان پر ہو، اور ہم بسم اللہ کو ایسا معمول بنائیں کہ ہم اپنے دوسرے معمولات کے اندر بھی اللہ کے نام کو شامل کر لیں۔ جب اللہ کا نام ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔